بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی جن سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو گیا جس کو جدائی ڈالنے والا جادو کہا جاتا ہے، سحر تفریق کہا جاتا ہے، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ اینڈ دین آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ علاج کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو علاج کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، ان چیزوں سے پہلے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب پچھلے جو اسلاف تھے، لوگ تھے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، پابندی کے ساتھ ان چیزوں پر عمل پیرا تھے، تو ان کو یہ چیزیں زیادہ نہیں لگتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بے عملیات زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں زیادہ چمٹ جاتی ہیں۔ اب جب کوئی چیز لگ گئی، کوئی چیز چمٹ گئی، کوئی جادو لگ گیا، دین واٹ، پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اگر ہو سکتا ہے کہ اپنا علاج خود کرے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بیکاز جس کو کوئی مسئلہ ہو، جو بیمار پڑ گیا ہو، وہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس کے لیے۔ تو پھر کسی معالج کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معالج ہوتا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے رقیہ ایک چیز ہے، پاورفل آیات کا کچھ مجموعہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے بڑا پاورفل کلام ہے، اور اس کے اندر کچھ چنندہ آیات ہیں جن کو پریکٹیکلی لوگوں نے کیا ہے اور ان کے بیٹر ریزلٹس لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ وہ کچھ پاورفل آیات ہیں آن بہاف آف دیئر ایکسپیرینس۔ میں آپ کو یہ آیات بتا رہا ہوں اور کتاب کی میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اٹس ناٹ پاسبل ٹو گو تھرو آل دی آیات، میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں آیات کا ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں۔ اگر کوئی علاج کر رہا ہے جس کو راقی کہا جاتا ہے، جو رقیہ کرتا ہے، سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ ہر کوئی راقی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی رقیہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان سے ذرا سی چوک ہو جائے تو پھر انسان خود ان کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو ہر کوئی یہ ٹرائی نہ کرے، بلکہ جو اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ میں، ان کے اوپر رلائی کریں، جو اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو جس کا علاج راقی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ہاتھ رکھتا ہے مریض کے سر کے اوپر، ہاتھ رکھتا ہے اور ترتیل کے ساتھ، بڑے اچھے ترنم کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ یہ آیات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، مکمل سورہ شفا جس کو بولا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات، فرسٹ 5 آیات۔ دین سورۃ البقرہ کی 102 آیت، بڑی پاورفل آیت، اس کو وہ بار بار پڑھے گا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ دین سورۃ البقرہ کی 163 اور 164 آیت، اور دین آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی اینڈنگ والی 2 آیت، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ دین سورہ آل عمران، اس کی 18 اور 19 نمبر آیت، میں ریفرنس ہی صرف آپ کو دے سکتا ہوں۔ سورۃ الاعراف کی 54 سے 56، 54، 55 اور 56 یہ آیات، ان کو آپ کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، یا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی ایک کلیکشن بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے ان آیات کے اندر پاور کتنی ہے، خود بھی پڑھیں گے نا حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جی سورۃ الاعراف کی 117 سے لے کر 112، 117 سے لے کر 122 آیات تک، اور ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ اور خاص طور سے اس کے اندر یہ جو آیت آتی ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس کی ریپیٹیشن کرنی ہے۔ دین سورہ یونس کی آیت 81 اور 82 بڑی پاورفل آیات ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ آیت کہ ان اللہ سیبطل، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا ہی ایک قیمتی نسخہ دے رہا ہوں، اس کو اپنے پلے باندھ لے۔ دین سورہ طٰہٰ کی آیت 69، اسے بھی بار بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دین سورۃ صافات کی ابتدائی 10 آیات، فرسٹ 10 آیات آپ سورۃ الصافات، دین سورۃ الاحقاف آیت 29 سے لے کر 33 تک، دین سورۃ الرحمن کی 33 سے لے کر 36 آیت تک، دین سورۃ الحشر کی لاسٹ 4 آیات، اینڈ سورۃ الجن کی بگننگ والی 9 آیات، ابتدائی 9 آیات، دین سورۃ الاخلاص مکمل، سورۃ الفاتحہ فلق مکمل، اور سورۃ الناس مکمل۔ یہ پورا پیکیج ہے، لیکن بٹ ایک بات سنیے،
جو بھی آیت جو بھی صورت آپ ان میں سے پڑھیں گے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے ایک بڑا قیمتی کلمات پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لازماً پڑھنا ہے، ہر ذکر سے پہلے یہ لازماً پڑھنا ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے ہوگا کیا جو اس کا علاج کر رہا ہو، چاہے کوئی گھر میں کوئی نیک آدمی ہو، باپ ہو یا کوئی اور 5 وقت کا نمازی ہو، وہ یہ پڑھے گا تو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہوگی، جن ہوگا، جادو ہوگی، تو وہ جو مریض ہوگا وہ گر جائے گا، چیخنا چلانا شروع کرے گا، یہ اس کی علامت ہوگا کہ جن اس کی زبان سے اب بولنے لگ جائے گا اور آپ سے کلام کرے گا۔ جب وہ آپ سے کلام کرے گا، مخاطب ہوگا، آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے اس کو میں ہولڈ پہ رکھتا ہوں۔ جب نیکسٹ اس کی ایپیسوڈ آئے گی تو اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ جنات کے ساتھ پھر ڈیل کیسے کرنی ہو، کیونکہ یہ ایک الگ ٹائپ کی مخلوق ہے، الگ ڈائمنشن کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے۔ آن بہاف آف مائی پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا۔ تو جلد ہی میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔